الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، دین اسلام یہ طہارت کا، پاکیزگی کا اور خوبصورتی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کا مقصد یہی تھا کہ اس دنیا کو ان تمام چیزوں سے پاک کیا جائے جو انسانیت کے لیے داغ اور انسانیت کی بدنامی کا باعث ہوتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پاک کیا، سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ تو طہارت یہ دین اسلام کے بنیادی اجزاء میں سے ہے۔ تو طہارت جو ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اب یہ ہم دیواروں کے اوپر لکھا اور آگے پیچھے لکھا ہوا پڑھتے ہیں، کتابوں پر ہم نے پڑھا ہے، لیکن شاید اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں اسکول کے اندر الطہور شطر الایمان کے کلاس روم کی صفائی کرنا آدھا ایمان ہے، اور پھر اگر کہیں باہر لکھا ہو تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سڑک کو صاف کرنا آدھا ایمان ہے، گھر کو صاف رکھنا آدھا ایمان ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکیزگی، طہارت، خوبصورتی یہ آدھا ایمان ہے، اور یہ ہر چیز کے اندر ہونی چاہیے، ہر چیز کے اندر۔ مسجد کی صفائی، باہر روڈوں کی صفائی، ہر طرح کی صفائی۔ آج حکومت کو پلان کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیسے صفائی اور ستھرائی اور صاف ستھرا پاکستان، پتہ نہیں کیا سے کیا نام رکھتے ہیں، جو بھی آتا ہے وہ الگ سے اپنی اسکیم شروع کرتا ہے، اور ویسے کا ویسا ہی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک چھوٹا سا فکرہ یا ایک چھوٹا سا جملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھوٹا سا فرمان ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مفاہیم بند کر دیے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو صفائی ستھرائی آپ کی بیرونی بھی ہونی چاہیے، جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں کی، مسجد کی، بازاروں کی، گلیوں کی، آپ کے گھروں کی، آپ جس جگہ پہ بھی ہیں وہاں پہ صفائی ہو۔ آپ کے وجود کی بھی صفائی ہو، اچھا کپڑا ہو، اچھا لباس ہو، اچھا جوتا ہو، صاف ستھرے کپڑے ہوں، آپ کے اندر کی بھی صفائی ہو۔ صرف باہر کی صفائی مراد نہیں ہے۔ انسان باہر سے صاف ستھرا پھر رہا ہے اور اندر صفائی نہیں ہے، تو کیسا ایمان ہے؟ ایمان ہے ہی نہیں۔ تو الطہور شطر الایمان۔ اب ایک بندہ یہودی یا عیسائی بڑے صاف ستھرے اگر بن کے پھر رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو کیا وہ آدھا ایمان لے کے پھر رہے ہیں؟ اصل اندر کی طہارت ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اصول دیا ہے کہ صفائی، صاف ستھرا رہنا، طہارت، پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے، تو اس کے اندر ہر چیز کو ہم نے یہ سوچنا ہے۔ اس میں آپ کی سوچ بھی آتی ہے، آپ کی آنکھیں بھی آتی ہیں، آپ کا دل بھی آتا ہے، آپ کی زبان بھی آتی ہے، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ ہمیں ان سب چیزوں کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ تو زبان، یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی زبان کے اندر بھی طہارت اور پاکیزگی لانی چاہیے۔ کیسے کلی کریں، صبح اٹھیں مسواک کریں، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن ویسے زبان کی طہارت کیا ہے؟ یہ تو بیرونی طہارت ہے کہ آپ کو پتہ چلے دانت جو ہیں یا منہ سے بدبو نہ آئے، صفائی ستھرائی نظر آئے، لیکن جو زبان کے اندر گندگی ہے اور جو زبان کی پالیدی ہے وہ یہ ہے کہ انسان زبان سے گالیاں دیتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، افتراء پردازیاں کرتا رہے، یہ ساری چیزیں اس زبان کے گناہوں کے اندر اور اس کی پالیدگی کے اندر آتی ہیں۔ تو زبان کی طہارت بڑی ضروری ہے۔ آج گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ ہمارا کیف و مذہب بن چکا ہے۔ یقین مانیں، کسی کو فون کرنا ہے، کہیں بیٹھنا ہے، کہیں مذاق کرنا ہے، یا تو گندی بات ہوگی، فحاشی والی کوئی بات ہوگی، یا گالی ہوگی۔ مزہ ہی نہیں آتا محفل میں
جب تک ہم وہ کچھ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہم نے گھڑے ہوئے ہیں نا، جب تک ان کو زبان پہ نہ لائیں، بات بات پہ او فلانیا او فلانیا او فلانیا تینوں آئی، مقدس ہستیوں کو بعض دفعہ بیچ میں لے آتے ہیں۔ تو بھائیو یہ جو چیز ہے یہ برائیوں کی جڑ ہوتی ہے، فساد کی جڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کسی بھی مسلمان کو آپ گالی دیں، بچوں کو گالیاں دیے جائیں گے، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو یہ زبان کی طہارت جب تک نہیں ہے، یہاں سے ہم بیٹھے ماشاءاللہ اذکار کرتے رہتے ہیں، اسی زبان سے ہم نے ان پاک ہستیوں کا نام لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہوتا ہے، اور اسی سے اگر ہم گالیاں دیتے رہیں تو یہ کتنا عجیب کام ہے، زبان کی طہارت تو نہیں رہی۔ تو الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، طہارت آدھا ایمان ہے، اس کے اندر زبان بھی آتی ہے۔ آپ زبان کو صاف ستھرا رکھیں، بڑا میٹھا بولیں، اچھا بولیں، بری بات کریں ہی نہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ روٹین بن چکی ہے۔ میں دیکھتا ہوں بڑے سے بڑے ماشاءاللہ بعض دفعہ بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بھی جب بات کرتے ہیں، دکانوں کے مالک ہیں، جب بات کرتے ہیں بچے کو بلانا ادھر آ تیری ایسی۔ تو یہ جو کلمات ہیں یہ چھوٹے نہیں ہیں، ہم ان کو چھوٹا سمجھ کے کہتے جاتے ہیں، کل قیامت والے دن جہنم کے اندر لے جانے کے لیے یہی کلمات کافی ہیں۔ بندے کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب بندے کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا نا تو یہ بندہ جنت میں جا رہا ہے۔ پل صراط یہ قیامت والے دن کا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے، حساب کے بعد ایک حساب ہے، حساب کتاب ہونے کے بعد سب سے مشکل مرحلہ یہ پل صراط کا ہے۔ پل صراط سے گزر گیا ہے یہ بندہ، جنت کا دروازہ ہے، پل صراط کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی پاپیوں کے لیے ایک وہاں پہ پل بنایا ہے جس کو کنترا کہتے ہیں۔ پل صراط کے بعد جنت کے اور پل صراط کے درمیان ایک پل ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام ان چیزوں کا حساب لینا ہے، حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی گنجی بکری کو بھی مارا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کا حساب پورا کریں گے۔ اب یہ بندہ جنت میں جا رہا ہے، پیچھے سے اس کے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے کہ اللہ میں اس کی دکان پہ ملازم تھا، میں اس کی ادارے میں کام کرتا تھا، میں بازار کے اندر جا رہا ہوتا تھا، میں کمزور تھا، اسے تو نے پیسے دیے ہوئے تھے، میں اس کا بیٹا تھا، یہ میرا باپ ہے، فلاں کسی بھی انداز سے آپ کے خلاف جو بھی بندہ ایسا کام کرتا ہے، اگر کوئی آ گیا اور اس نے اللہ کو کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ آپ نے سنا ہوا ہے، اس کی نیکیاں لے کے اللہ تعالیٰ ان کو راضی کریں گے، اور بعض دفعہ ایسا خطرناک یہ کام ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، گناہ اور پیچھے لینے والے ابھی بہت ہیں۔ قد شتم ھذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر سے آ گیا، اس نے اس کو گالی دی تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو زبان کا بے جا استعمال ہے بھائیو، یہ بندے کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، زبان کی صفائی اور زبان کی طہارت بھی رکھیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، فاسق ہو جاتا ہے بندہ، وقتالہ کفر، اور اس سے لڑائی کرنا تو کفر ہے ویسے ہی۔ اب فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو اصطلاح ہے نا یہ منافقوں کے لیے استعمال کی ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ تو فاسقوں سے مراد منافق ہے۔ کبھی بھی منافقین کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، قوم الظالمین، بلکہ اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اولئک هم الفاسقون، یہ تو فاسق ہیں۔ تو فاسق یہ منافقوں کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے زیادہ۔ تو اگر انسان گالی دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے اذا خاصم فجر، جب وہ لڑائی کرتا ہے، لڑائی کسی سے ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا تو فوراً گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، اپنا اندر باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو انداز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اور قرآن پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے، ایک تو بندہ منافقین کی لسٹ میں چلا جاتا ہے، دوسرا اس کے اعمال برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، قیامت والے دن ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہے، حاجی صاحب ہیں، بزرگ ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور بیٹا پیچھے سے والد کو گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ ماں گھر کے اندر کام کاج کر رہی ہے، سارا دن بچوں کی خدمت بھی کر رہی ہے، اور بچہ باہر جاتا ہے ماں کو گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ بہنیں گھر کے اندر جن کو اتنی حفاظت کے ساتھ یہ سکول لے کے جاتا ہے، واپس لے کے آتا ہے،
اتنی حفاظت کر رہا ہے ان کی عزتوں کی، لیکن زبان سے اتنا بے حیا ہے کہ اپنی بہنوں کو گھر کے اندر بیٹھے گالیاں نکلوائے جا رہے ہیں۔ ویسے کوئی دیکھے اوے تینوں میں ایسے کر دوں گا ایسے کر دوں گا، لیکن گالیاں جو ہے وہ بہن کو نکلوائے جا رہا ہے۔ تو بھائیو یہ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں ایک دن تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے شتم الرجل والدیہ، کہ بندہ اپنے والدین کو گالی دے۔ اب عرب کے اندر یہ کچھ خاص چیزیں تھیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر آئے تھے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جہالت تھی، لیکن عرب کے اندر پھر بھی پوری دنیا سے کچھ نیکیاں موجود تھیں۔ پوری دنیا تو تباہ ہوگی، ایرانی قوم کو دیکھ لیں، رومیوں کو دیکھ لیں آپ، ان کے اخلاق کہاں پہنچے ہوئے تھے، کتنی گندی گندی عادات تھی ان کے اندر، لیکن عرب کے اندر بہت زیادہ برائیاں تھیں، بت پرستی تھی، جہالت تھی، پتہ نہیں کیا سے کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اخلاقی ان کے اندر اچھی عادتیں بھی تھیں جو بہت زیادہ اچھی تھیں۔ ان کے اندر ایک غیرت تھی، غیرت بہت زیادہ تھی ان کے اندر۔ اگرچہ انہوں نے زنا کاری کے طریقے الگ الگ ڈھونڈے ہوئے تھے، نکاح کے اتنے زیادہ انہوں نے نام دیے ہوئے تھے اور وہ اپنے مقصد ان سے پورا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر غیرت تھی، حمیت اس قدر کہ ایک ایک چیز پہ، ایک ایک عورت کے پیچھے بعض دفعہ 100 سال جنگیں لڑتے، قومیں تباہ ہوئی جا رہی ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے اندر جو مبعوث ہوئے تھے نا، بڑوں چھوٹوں کی تمیز کرنا، احترام کرنا، یہ ان کے اندر موجود تھا عرب کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے، صحابہ کرام جو عربی تھے وہ فوراً چونک اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا کوئی ایسا بھی بدبخت ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ایسا ہے، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَا وَيَسُبُّ أُمَّهِ فَيَسُبُّ أُمَّهِ، کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جب کسی کے باپ کو گالی دی جاتی ہے تو وہ آگے سے اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، نہ بھی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے، اگر تو وہ لعنت کا مستحق ہے تو ٹھیک، نہیں تو لعنت اس کی طرف دوبارہ پلٹ آتی ہے۔ اب ایک بندہ کسی کے والد کو گالی دے رہا، اگر اس کا والد آگے سے نیک ہے تو کس کی طرف گالی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے، کسی کی ماں کو گالی دے رہا ہے تو وہ آگے سے اس کی ماں کو گالی دے گا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی والدین کو گھر بیٹھے گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کا بخوبی خیال کرنا چاہیے کہ ہماری زبانوں سے کیا نکل رہا ہے، اسی زبان سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اور اسی زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اور اسی زبان کو اگر ہم پاک نہیں کر رہے، زبان کا حیا یہ بہت ضروری ہے۔ حیا صرف آنکھوں کا نہیں ہوتا بلکہ زبان کا بھی ہوتا ہے، پورے وجود کا حیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کا حیا نصیب فرما دے، ہماری زبان کے اندر غیرت نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔